MIM میں آنے کی وجہ؟ وجہ یہ تھی کہ میں تو بنیادی آدمی سماجوادی کا تھا، چونکہ ملائم سنگھ نے جب یہ پارٹی بنائی تھی تو میں ان کا شریک تھا، میں آئی ہوں فاؤنڈر ممبر آف دس پارٹی. تو لیکن انہوں نے یہ اس پارٹی میں بھی چونکہ ناانصافی جب ہونے لگی، میں نے دیکھا کہ سن 2014 میں پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اور وہاں پر اقبال محمود پارٹی کے MLA تھے اور اب وہ منتری بھی ہے اس میں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی کہ بجائے ووٹ مجھے دلوانے کے مجھے سپورٹ کرنے کی بجائے بہوجن سماج پارٹی کو ووٹ دلوا رہے تھے. وہ خود ان کا سارا گھر ان کا سپورٹ اور یہاں سماجوادی کا سارا سنگھٹن مجھے میری مخالفت کر رہا تھا، یعنی سماجوادی کی مخالفت کر رہا تھا ایک حیثیت سے. تو جو شخص کے پارٹی کی اپنی مخالفت کرتا ہو تو وہ پارٹی کا بھی مخالف ہے اور قوم کا بھی مخالف ہے. یعنی ساری قوم کو، مسلمانوں کو اس بات کا اور ہمارے جتنے ہمدرد ہیں ان سب کو یہ احساس ہوا کہ اقبال محمود نے یعنی RSS کے آدمی کو جتوایا اور ایک مسلمان کو ہرایا. پھر بھی جیت گئے تھے اور لیکن حالانکہ میں ہارا نہیں، میں جیتا ہوا تھا. 28,400 کچھ سے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا 1 بجے. میں نماز پڑھنے گیا ہوں جمعے کی اور نماز پڑھ کے واپس آیا، معلوم ہوا کہ 2700 سے ہار گئے. بےایمانی کر کے اس میں لکھت پڑھت میں بےایمانی کر لی انہوں نے، رجسٹروں میں ان کی فگرس بدل دی اور مجھے ہرا دیا. تو جو پارٹی اتنی بڑی بےایمانی کو ہضم کر سکتی ہے، میں نے کہا، ملائم سنگھ سے بھی کہا اور اسے بھی کہا کہ میں ان کو پارٹی سے نکالیے. تو آج تک اس وقت آج تک بھی نہیں نکالا گیا پارٹی سے اور نہ ان کا ٹکٹ کاٹا گیا. تو اس لیے ایسی پارٹی میں جبکہ میں ہی اس کے بنوانے میں بھی شریک تھا، میں اس کو پسند نہیں کرتا. ان کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا اس پارٹی نے. مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھیے 18% کا وہ الیکشن مینیفیسٹو وعدہ کیا آپ سے، 1% بھی مسلمانوں کو نہیں دیا. اور چاہے وہ مظفر نگر ہو یا دادری ہو یا اور بہت سے کتنے واقعات ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم و زیادتی ہوئی، تو اس میں پارٹی نے کوئی دلچسپی نہیں دی، نہ مسلمانوں کے بچانے کی. مسلمانوں یہاں تک کہ ملائم سنگھ نے کہا، ابھی ان کا بیان آیا کہ میرا لڑکا نے مسلمانوں کا کام نہیں کیا. اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کیا تھا وہ مسلم ورودی ہے. ہاں، کہ میں نے اس کا وہ DGP جو جاوید احمد جو مسلمان ہے، اس کو میں نے اس کی سفارش کر کے اس کو DGP بنوا دیا تھا. تو 15 دن تک میرا لڑکا مجھ سے نہیں بولا. یہ بات خود ملائم سنگھ نے ٹی وی پر کہی بات کی. تو اب بتائیے، تو ایسی پارٹی جو کہ مسلمانوں کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے سوچنے کی بجائے، ان کی ترقی کے لیے سوچنے کی بجائے، اور وہ اس فکر میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے، تو مسلمان اس کو سپورٹ کیسے کرے گا؟ جب آپ پارٹی میں تھے تو آپ نے ان سب مدعوں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ نہیں، اس وقت تو شاید وہ مسلم وروधी نہیں تھے. میں اس وقت پارٹی میں MP کی حیثیت سے تھا، تو میں پارلیمنٹ میں رہتا تھا. ان کے یہاں تو MP کی حیثیت سے اس وقت رہا ہی نہیں، ادھر تو مجھے ہروا دیا تھا. اور پارٹی میں کسی عہدے پر ان کے نہیں تھا کہ جب میں اس کی میٹنگوں میں شریک ہوتا کوئی بات کہتا. نہیں، آپ نے خود کہا کہ آپ فاؤنڈر ممبر تھے، تو آپ کی کچھ حیثیت ہوگی وہاں پہ، فاؤنڈر ممبر آپ کی پہنچ ہوگی ملائم تک. انہوں نے حیثیت ہی نہیں مانی میری. اگر مجھے یہ سمجھتے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے فضل سے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، رشوت نہیں لی، اور پارٹی کا کام کیا، میں فری لوگوں کا کام کیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ
दोहरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया और डुअल पॉलिसी इस्तेमाल की। तो बाप बेटे के झगड़े को कैसे देखते हैं आप? तो मैं इससे उनको नुकसान हुआ है और इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि वो जो उनकी जो सोच है कि इस पता नहीं क्या कारण उसका एक गेम था, जो ये गेम था और दुनिया सारी लोग वो ये कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे थे और ये बाप बेटे सब अंदर से एक थे, लिहाजा इस गेम का फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया उसका। और इन्होंने समाजवादी को जो एक पार्टी अच्छी पार्टी बनी थी लेकिन उसको इन्होंने खराब कर दिया। तो यूपी में किसकी सरकार बनवा रहे हैं सर? अब यूपी में हम तो हम सरकार की उम्मीद है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि MIM जो है वो बीजेपी के लिए काम करती है, इसके लड़ने से फायदा बीजेपी को होगा। तो बिल्कुल गलत है, वो तो किसी के लिए भी, अब चूंकि वो पार्टी को अभी नई पार्टी है वजूद में आई है तो ये तो कहा ही जाए। तो ये कहने से बहरहाल वो पार्टी लोगों के जहन को खराब करना चाहते हैं, लोगों को मुखालिफ करने के मुसलमान इसमें न जुड़े, लेकिन नहीं, मुसलमान इसमें जुड़ेगा और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद में मैं इस असदुद्दीन ओवैसी की और मेरी बातचीत होगी इसमें, और इसमें हम ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे कि मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए हम कुछ काम कर सकें। आपकी पार्टी कुछ सीटों पे ही खड़ी है, बाकी जगह मुसलमान क्या करे फिर? आपकी पार्टी सिर्फ कुछ सीट पे खड़ी है, बाकी जगह मुसलमान किसको वोट दे? आप क्या चाहते हैं? मुसलमान किसको वोट दे? मुसलमान तो अभी 1200 फंड में है, लेकिन हमारी मुसलमानों से कहना यह है कि वो जो फिरका परस्त पार्टी है कोई भी है उसको वोट तो न दे। समाज बीजेपी तो खुल्ला फिरका परस्त है। अभी 2 पार्टियां रह गई, BSP और समाजवादी, इनमें भी उधर डिक्टेटरशिप है बिल्कुल, इधर जो है ये अपने इक़्तिदार के नशे में इतने चूर हैं कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी मदद की कि इनको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं दिया।